أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث نمبر 48 اور 49 48 49 کیونکہ دونوں میں ایک ہی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی موسیٰ آئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے ہیں اور کی آواز نکل رہی ہے. مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا آپ قے کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کا ایک عمل بتایا گیا ہے اس حدیث میں کہ آپ مسواک کر رہے ہیں اور اتنی اچھی طرح کر رہے ہیں کہ حلق تک آپ کی جو ہے وہ مسواک جاتی ہے اور آپ کی منہ سے جو ہے اس طرح کی جیسے مطلب الٹی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، اس طرح کی آواز نکلتی ہے. اور حدیث نمبر 49 میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے. یعنی کہ دونوں حدیثوں میں جو ہے مسواک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک والی نماز سے 27 درجہ افضل ہے، یعنی اس کا اجر زیادہ ہے. پھر یہ کہ مسواک کرنے سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں، دانت اور منہ کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ مسواک سے صاف ہوتی ہیں. تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے کہ آپ مسواک صرف دانتوں پر نہیں کرتے تھے. ہماری جو عادت ہے وہ صرف دانتوں پہ کرتے ہیں ہم، لیکن دانتوں کے علاوہ زبان پر اور حلق تک جو سامنے کا حصہ ہے وہاں پر بھی حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اس طرح سے مسواک کرتے تھے کہ جیسے انسان کی جو ہے وہ الٹی ہونے لگتی ہے. اس سے یہ ہے کہ جو حلق پہ اور زبان پہ جو چکنائی ہوتی ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے اور جراثیم جو ہے وہ پیٹ کے اندر نہیں جاتے. اور پھر دوسرا یہ کہ اس سے مسوڑوں کی مضبوطی اور منہ کی بیماریوں کی جو ہے وہ حفاظت ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ قوت حافظہ بھی تیز ہوتا ہے. اور جدید طب نے بھی جو ہے وہ اس کا اعتراف کیا ہے، اور جو تالو پر جو بھی جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں. اور خیر ہم جو ہے وہ میڈیکل سائنس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو پھر ہم یہ سنت سمجھ کے کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر اکثر ہم کچھ کھانا یا پینا لیتے ہیں تو ہماری زبان پر کوئی گھی چکنائی لگ جاتی ہے، تو وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ مسواک سے صاف ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری سنت میں جو ہے اتنی آسانی کر دی ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی قیمت پہ جو ہے وہ ہم یہ کوئی مسواک مہنگی نہیں ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی جو ہے وہ اماؤنٹ دے کر ہم یہ خریدتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس سے اپنے منہ کی صفائی کر لیتے ہیں. یعنی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ اجر بھی ہمیں زیادہ ملتا ہے. اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں نا کہ اگر مجھے میری امت کی پریشانی یا تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا. یعنی یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول چاہتے ہیں، ان کا مطلب خیال یہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے مسواک استعمال کرے. لیکن صرف اس پریشانی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے اور میری امت پریشانی میں مبتلا ہو جائے. تو اس لیے صرف حکم دیا ہے کہ اگر کر لیں تو یہ کہ سنت ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سفر میں بھی مسواک ساتھ رکھتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول تو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے تھے کہ ہم گن نہیں سکتے تھے. یعنی کہ روزے کی حالت میں اتنی دفعہ کی جا رہی ہے تو عام حالات میں تو پھر وہ بہت دفعہ کی جائے گی. اب ہم جو ہے وہ جدید ایک اپنے برش اور پیسٹ کی طرف آ گئے ہیں، جو کہ غلط نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں اگر ہم مسواک بھی رکھیں، بلکہ میں تو یہی کہوں گی کہ مسواک کے ساتھ میں آپ یہ رکھیں، مسواک کو اہمیت دیں اور مسواک یہ سوچ کے کریں کہ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے، اللہ کے رسول کا کی پسندیدہ عمل ہے. اور آپ سب سے پہلے صبح اٹھتے تھے تو پہلے مسواک کرتے تھے، سونے سے پہلے مسواک. تو پھر اور وہ یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، یاد ہے؟ سوچیں الفاظ کیا تھے، عمل کیا تھا. الفاظ تو یہ تھے کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، ہے نا، یہ آپ کی جو تھی وہ الفاظ تھے. اور آپ کی نصیحت کیا تھی؟ نماز، نماز اور غلام، ہے نا، اس طرح کے الفاظ تھے کچھ. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا؟ یہ تو الفاظ تھے، نصیحت تھی، عمل کیا تھا؟ یاد آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، دنیا سے جانے کا عمل ہے. اور آخری کام کیا کہ مسواک لے کر حضرت عائشہ سے اشارے سے کہتے ہیں. حضرت عائشہ اس کو اپنے منہ میں چبا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتی ہیں. کتنا اہم عمل ہے. پھر ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ تم دنیا میں جیسے رہو گے ویسے ہی تمہاری موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے.
اللہ کے رسول ساری زندگی مسواک کرتے تھے، تو دنیا سے جاتے وقت بھی یاد آئی کہ مسواک کرنی ہے. ہم جب دنیا میں ہی نہیں کریں گے تو آخرت میں ہمیں آخری وقت میں جاتے ہوئے کیسے یاد آئے گی؟ تو کوشش کرنا ہے ہمیں کہ ہر نماز کے لیے مسواک کا استعمال کریں. ہو سکتا ہے، اللہ سے امید ہے، دعا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو سنت کے مطابق جائیں. کیا تھی سنت دنیا سے جاتے وقت اللہ کے رسول کی؟ حضرت عائشہ معوذتین پڑھ کے دم کر رہی تھی. حضرت عائشہ نے مسواک چبا کر اللہ کے رسول کے دانتوں پہ پھیری تھی، منہ میں رکھی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو عمل ساری زندگی ہم کرتے ہیں ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے بھی یاد رہیں گے. تو انشاءاللہ آج سے امید کروں گی میں کہ ہم جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں بات تو مسواک کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں گے. پھر اس میں شرم نہ محسوس کریں. کچھ لوگ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ لو ہم مسواک کریں گے، ہم تو برش کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کہنے دیجیے، ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے، ہمیں تو اجر کمانا ہے. اور پھر وہی بات کہ قبر کو اندر سے کس کو سنوارنا ہے؟ ہمیں نہ اپنے. تو ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت سمجھ کے کریں. اس میں جسمانی طور پہ فائدہ بھی ہے اور اتنی بیماریوں سے شفا بھی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آسان اور مشکل ہر سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.